السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ٹریفک کے مسئلے پر۔ ٹریفک ایک ایسا مسئلہ ہے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور گھر آنے تک آپ کو اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر شخص کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو ٹریفک کی جو بے ہنگم ٹریفک ہے اس کی ذمہ دار جو ہے انتظامیہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ لوگوں کو قانون سے آگاہی نہیں ہے، اس لیے یہ بے ہنگم ٹریفک جو ہے ہماری زندگی کے مسائل کو اور بڑھا رہی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ٹریفک پولیس جرمانے کرتی ہے وہ صرف تنخواہیں اور اپنے دیگر اخراجات پورے کرنے کے لیے جرمانے کرتی ہے۔ ان کا مقصد جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ٹریفک کو سٹریم لائن کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی پولیس کی جانب سے مختلف اوقات میں مختلف قوانین بھی وضع کیے گئے، کوششیں بھی کی گئیں، اور اس پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں، اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کی پکچر بن جائے گی اور چلان آپ کے گھر آ جائے گا۔ پہلا ایک دور تھا کہ آپ کو ٹریفک وارڈن روکتا تھا تو آپ فون دے کر اسے دیتے تھے۔ وہ فون کسی ایم پی ایم ایل اے کا ہوتا تھا، کسی بڑے بیوروکریٹ کا ہوتا تھا، کسی بڑے لائر کا ہوتا تھا، صحافی کا ہوتا تھا۔ اب کیمروں کے بعد یہ سسٹم کلوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان تمام نکات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سی ٹی آف فیصل آباد جاوید ناصر رانا صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ایک نیا جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پہلا ہے پوائنٹ کہ قید بھی ہے، 15,000 روپے تک جرمانہ بھی ہے۔ اس حوالے سے ہم پبلک کو آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ یہ انیشیٹو کیوں لیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے مجھے موقع دیا کہ میں عوام کے سامنے جو آپ کے سوالات ہیں ان کا جواب دوں، اور عوام کو جو ہے اس جو قوانین میں جو نئی ترامیم ہوئی ہیں اس حوالے سے جو ہے ان کو آگاہی بھی دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ٹریفک کے جو حادثات روز بروز جو بڑھتے ہوئے حادثات ہیں ان کی جو مین وجہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ کہیں پہ اوور سپیڈنگ ہے اس کی وجہ، کہیں پہ جو ہے آپ جو ہے ون وے کی وائلیشن کرتے ہیں، کہیں پہ کوئی اوور لوڈنگ جو ہے اس کی وجہ سے حادثات ہو جاتے ہیں۔ جی جی۔ تو ان حادثات میں لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ بہت ضائع ہو رہی تھی، اور لوگوں کی جانیں بچانا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی۔ جی جی۔ تو اس بات کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو جو سزا کا اور جزا کا تصور ہے وہ کسی بھی معاشرے میں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور جو کوئی لوگ جو ہے جرائم کے اندر ملوث ہوں تو ان کی حوصلہ شکنی ہو، اور جو لوگ جو ہے جرائم کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے وہ ایک مثال کا باعث بنے۔ صحیح۔ تو ان نکات کو مد نظر رکھ کے جو ہے ٹریفک حادثات کو کنٹرول کرنے کے لیے، بے ہنگم ٹریفک جو ہے اس کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے اور ایک ترتیب اور ڈسپلن لانے کے لیے ان قوانین میں ترمیم کی گئی ہے۔ اور اس میں جو ہے جو ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ کچھ پہلے جس طرح 279 پی پی سی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا اندراج ہوتا تھا اوور سپیڈنگ پہ یا لاپرواہی سے اگر ڈرائیونگ ہوتی تھی، تو یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں جن کی وجہ سے حادثات زیادہ ہو رہے تھے ان کو جو ہے وہ اس دائرۂ کار میں لائے ہیں کہ ان کے جو ان وائلیشن کچھ جرائم کی اگر ہوگی، کچھ ٹریفک رولز کی اگر ہوگی تو اس میں ایف آئی آر کا اندراج جو ہے اس وائلیٹر پہ ہوگا۔ ناصر صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹریفک حادثات میں جتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اتنے شاید ٹیررزم میں اتنے لوگوں کی جانیں نہیں گئی ہوں گی جتنے ٹریفک وائلیشن کی وجہ سے ٹریفک حادثات میں لوگوں کی جانیں گئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے قید بھی رکھ دی، آپ نے جرمانے بھی بڑھا دیے۔ ایک اگر ہم دیکھیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر ایک بڑا اہم کام یہ کیا جاتا ہے
کہ اس کا لائسنس جو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. 6 ماہ کے لیے لائسنس سسپینڈ کر دیا, 3 سال کے لیے کر دیا, بعض کا پرماننٹ لائسنس سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, پھر پراپر اس کو دوبارہ سارا عمل کرنا پڑتا ہے. آیا کوئی ایسا بھی مستقبل میں پلان ہے؟ جی بالکل. اب بھی اگر کوئی جو ہے وہ جرائم میں ملوث ہوتے ہیں, جس طرح کوئی ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی جو ڈرائیور ملوث ہوتا ہے, اس کی لائسنس کینسلیشن کے لیے اب بھی جو ہے وہ ایک قانون موجود ہے. اب یہ ہے کہ اس میں ہم نے پوائنٹس اب پوائنٹ سسٹم جس ہوا ہے, طرح ٹھیک ہے. اس پوائنٹ سسٹم کی وجہ سے جو ہے اب جو بار بار ایک شخص جو ہے وہ اگر وائلیشن کرے گا یا حادثات میں اگر اس کی کوئی انوالومنٹ ہوگی تو اس کے جو لائسنس کینسلیشن ہے وہ اس کا لائسنس بھی کینسل ہوگا اور جو ہے اس کی گاڑی کے حوالے سے بھی چیزیں. ایک روایتی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے جب ٹریفک وارڈنز کو کھڑے دیکھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر 3-4 وارڈنز کھڑے ہیں اور وہ اپنی مصروفیت ہے ان کی, ایک اپنی سمجھے گروپ بنا ہوا ہے, وہ باتیں کر رہے ہیں اور ٹریفک اپنے طور پہ جا رہی ہے. آپ کے جو کیمرے ہیں جو آپ نے وہ اس چیز کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں؟ ویسے تو وارڈنز کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیمرہ مجھے مانیٹر نہیں کر رہا, اس لیے وہ اس سائڈ پہ عام طور پہ کھڑا ہوتا ہے یا ادھر کھڑا ہو کے فون سنتا ہے. اگر آپ الائڈ ہاسپٹل والے سائڈ پہ چلے جائیں, بعض کا آپ گلبرگ میں دیکھ لیں, بعض کا آپ جڑا والے روڈ پہ دیکھتے ہیں, ہم ایسی روزانہ ٹریفک کے دوران ہمیں ایسے سین نظر آتے ہیں. اس کے تدارک کے لیے بھی آپ نے کوئی اقدامات کیے؟ جی بالکل. ایک تو ہمارا جو ٹریفک سٹاف ہے وہ سیف سٹی کے اندر ان کیمروں کی مانیٹرنگ کے لیے, اور جو ہمارے وہاں پہ سٹاف ہے جو پوائنٹس پہ مختلف پوائنٹس پہ کھڑا ہوتا ہے تو ان کی مانیٹرنگ کے لیے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, سیف سٹی کے اندر موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری سٹی اور صدر 2 حصوں میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے. جو ہمارے سٹی ایریا اور صدر ایریا کی جو ڈیوٹی ہے اس کو مانیٹر کرتا ہے, اور اس میں جیسے ہی کوئی ہمیں رپورٹس اس قسم کی موصول ہوتی ہیں, کوئی عوام کی طرف سے شکایت ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم انکوائر کروا لیتے ہیں, اور اس انکوائری پہ اگر وہ اس میں پایا جاتا ہے اس کی طرف سے کوئی سستی یا اس کی طرف سے کوئی غفلت تو اس کے خلاف ہم ڈپارٹمنٹل جو ایکشن ہے وہ لیتے ہیں. ایک وارڈنز کے حوالے سے بات بڑی عام ہے کہ ان کا رویہ عام پبلک کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا. بدتمیزی کے حوالے سے متعدد اپلیکیشنز بھی آئیں اور متعدد مرتبہ دیکھا بھی ہے کچھ وارڈنز باقاعدہ چودھری ٹائپ ان کا سٹائل ہوتا ہے, لمبردار سٹائل ہوتا ہے. ان کی ٹریننگ اور گرومنگ کے لیے بھی کچھ اقدامات کیا نہیں؟ جی بالکل بالکل. اس میں میں مختلف جو آپ کے کولیگز صحافی ہیں وہ میری اس بات کی تائید بھی کریں گے کہ کوئی اس قسم کی اگر کوئی کمپلینٹ مجھے موصول ہوتی ہے جس میں ایک ٹریفک آفیسر کا رویہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ جو ایک انسان کے شایان شان نہیں ہے, ایک اچھے انسان کے, اور اس کا رویہ جو ہے اس میں تہذیب کا ایلیمنٹ نہیں ہے, بدتمیزی اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. اور اس میں کئی جو آپ کے کولیگ صحافی ہیں وہ میرے اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ہم نے اس میں کبھی بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا. اور اس حوالے سے ایک میں نے ایفرٹ اور بھی کی ہے کہ ہم نے ریفریشر کورس جو ہے وہ ہمارا چلایا. ہم نے جتنے ہمارے ٹریفک اسسٹنٹ اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کی تربیت کی ہمیں ویسے تو ایک کنٹینیوس جو ہے پروسیس ہے, صحیح. تو اس میں ہم ان کو 1 ہفتے کا ریفریشر کورس کروا رہے ہیں جس میں ان کو خصوصاً رویے کے حوالے سے جو ہے ہم خصوصاً اس کی تاکید کرتے ہیں, اس کی ٹریننگ کرتے ہیں, اور ان کے اندر جو برداشت کا ایلیمنٹ ہے اس کو لانے کے لیے ہم جو ہے یہ کورس جو ہے وہ ہم نے کیا. اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جو بھی اگر کوئی اس قسم کے اس میں انوالو ہوتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں, اور جن کا رویہ عوام کے ساتھ بہتر ہوتا ہے ان کو ہم جو ہے وہ انعام بھی دیتے ہیں. سٹیو صاحب, ایک جب سے آپ نے فیصل آباد کا چارج سنبھالا ہے, کون سا کام ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ یار یہ میں نے اہم کام کیا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے؟ کوئی ایک چیز ہمارے ساتھ شیئر کریں. ویسے تو آپ نے بہت سارے کام کیے ہوں گے, ایک چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم آپ نے کی ہے. دیکھیں, اس میں میں نے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو انفورسمنٹ ہے وہ صرف انفورسمنٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی. عوام کی آگہی, عوام کو شعور دینے کی کاوشیں,
اور جو ہے اویئرنیس کے حوالے سے ہمارا جو ایک ٹریفک ایجوکیشن یونٹ ہے، جی سب سے پہلے تو میں نے اس کو جو ہے وہ ری ویمپ کیا. یہ بہت اہم یونٹ تھا جو کہ کام کم کر رہا تھا. پہلے کبھی ایکٹیو بھی ہوتا تھا جی. اور اس میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. 2 یونٹ بنائے ہیں میں نے. اوکے. اور 2 یونٹ جو ہے وہ آپ کے پورے ویک میں جو ہے اور پورا دن جو ہے وہ عوام کی آگاہی دینے کے حوالے سے وہ اپنی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے اپنی جو ٹیم ہے اس کو فعال کیا ہے کہ لوگوں کو پروجیکشن کی بجائے کہ ہم پروجیکٹ کریں کہ ہم کسی شخصیت کو سی ٹی او کو کی پروجیکشن کریں یا اپنی کوئی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میچز ہوئے ہیں تو ان میچز میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس سڑکیں محدود ہوتی ہیں، ہمارے پاس انفراسٹرکچر محدود ہے، لیکن ہم نے پارکنگ کے حوالے سے لوگوں کو 1 مہینہ پورا آگاہ کیا. پھر اس کے علاوہ جہاں جہاں ہم نے ڈائیورشن لگائی وہاں پہ ہم نے فلیکسز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ لوگوں کے ہاں یہ نظر آیا. پہلے بہت کم تھا، اب پتہ چل رہا تھا کہ اگر آپ نے راستہ تبدیل کیا ہے تو کون سا دیا ہے. اور اسی طرح جو پبلک ایڈریس سسٹم ہے جس میں وہ جتنی دیر تک وہاں پہ وہ میچ تھا تو ہم پبلک ایڈریس سسٹم کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کرتے رہے ہیں. اچھا، دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری اینٹی بیگری کمپین ہے، جی ہم نے اس کے خلاف ایف آئی آرز بھی دی ہیں. وہ ہم نے 150 کے قریب ایف آئی آرز جو ہیں وہ دی ہیں. جو بیگرز لوگوں کو 80% میں جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہوں کہ ہمارے جو میل بیگرز ہیں، فیمیل کے حوالے سے ہمارے کچھ ایشوز ہیں، وہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بیگری کے حوالے سے میں نے وہاں پہ جو اقدامات کیے ہیں، ہماری ڈیوٹی کی جو ویزیبلٹی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اور اس بات کی جو ہے وہ تائید کریں گے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100% جو ہے وہ چیزیں درست ہو گئی ہیں، لیکن پہلے سے جو ویزیبلٹی ہے ٹریفک کی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 مہینے جو ہے مجھے میری یہاں پہ پوسٹنگ کو ہوئے ہیں، اور 3 مہینے میں جو ہمارا جھال خانوانہ والا پل ہے، پہلے 2 مہینے ایک سائڈ باندھ رہی ہے اور ابھی جو ہے وہ دوسری سائڈ باندھ ہے. لیکن 3 مہینے میں پورے شہر میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کنجسشن ہو، کہیں پہ ٹریفک سلو ہو گئی ہو، کہیں پہ ٹریفک تھوڑی دیر کے لیے رک گئی ہو، لیکن بلاکیڈ ہو گئی ہو ٹریفک کی یا کوئی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ الحمدللہ وہ ان 3 مہینوں میں، اس کے باوجود کہ ہماری مین آرٹری جو ہے وہ بلاک ہے اور مین آرٹری جو بند ہے. اسی طرح میچز میں آپ دیکھیں کہ 3 جو روڈز تھے ہمارے بند تھے، لیکن کہیں پہ مین جو بلاکیڈ ہے وہ نہیں ہوا. اسی طرح ہم نے کنال روڈ ہے، کنال روڈ کے اوپر ہم نے اس کو 3 سیکٹرز میں تقسیم کیا، اس کو ماڈل روڈ ڈکلیئر کیا ہے. وہاں پہ جو پارکنگ کے حوالے سے ہے وہ ہم نے سنگل لین پارکنگ جو ہے انشور کرنے کی کوشش کی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے. ایڈن روڈ کا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ایڈن روڈ جو ہے اس کے اوپر بہت ساری کالونیاں بن گئی ہیں، بہت سارے سکولز بن گئے ہیں، ٹریفک کا رش بہت زیادہ تھا، تو ہم نے اس کو مینیج کیا ہے بڑی ٹریفک انجینئرنگ کو انوالو کیے بغیر، کہ ہمارے جو محدود سے وسائل ہیں اس کے اندر ہم نے اس کو مینیج کیا. اور وہاں کی جو ٹریفک کنجسشن ہے وہ کافی حد تک ہم نے، عوام بھی اس کی تائید کریں گے. چلو صاحب، آپ پروگرام کے آخر میں پبلک کو 1-2 لائنوں کا میسج دینا کیا چاہیں گے؟ پبلک کو میں صرف یہی میسج میرا ہوگا کہ جو ہمارے ٹریفک کے قوانین ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے، پبلک کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. تو خدا را اپنی جان کا تحفظ سڑک کے اوپر یقینی بنائیں اور دوسروں کی جان کا تحفظ جو ہے وہ بھی یقینی بنائیں. ٹریفک قوانین پہ عمل کریں، ہیلمٹ جو ہے وہ اس کے بغیر موٹر سائیکل نہ چلائیں، سیٹ بیلٹ کے بغیر جو ہے وہ گاڑی نہ چلائیں، اور اوور سپیڈنگ نہ کریں، ون وے کی وائلیشن نہ کریں. اگر آپ ان وائلیشن سے بچیں گے تو آپ حادثات سے بچیں گے، آپ حادثات سے بچیں گے تو آپ ایک محفوظ زندگی گزاریں گے. میری عوام سے یہی اپیل ہے کہ آپ ایک محفوظ زندگی کی طرف سفر وہ جاری رکھیں اور اس کی کوشش کریں.
بہت شکریہ. آپ نے ٹیو صاحب کا میسج سنا اور انہوں نے اس میں تمام نکات کو بڑا کھول کر بیان کیا ہے، کیونکہ اگر آپ محتاط ڈرائیونگ کریں گے تو آپ اپنے ان پیاروں تک پہنچ سکیں گے جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ چند لمحوں کی جلدی میں ان کو بھی مایوس کریں گے اور اپنی زندگی کو بھی دو پہ لگا لیتے ہیں. امید ہے کہ آج کے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو جو آگاہی ہوگی، ایک تو اپنی حفاظت کے حوالے سے اور ٹریفک قوانین کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو جرمانے ہیں یہ لوگوں کو شاید تنگ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اگرچہ معاشی حالات اس قسم کے ہیں کہ لوگوں کو جرمانے جو ہیں بہت فیل ہوتے ہیں، اور بعض ٹریفک وارڈنز کا رویہ بھی اس پہ بھی سوالی نشان ہوتے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی بہتر ہوتی جائیں گی. اور اگر آپ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کریں گے تو لازماً آپ جو ہے خود بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کے دوسرے لوگ بھی آپ سے محفوظ رہیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ.